आपके ادارے جو ہیں وہ آپ کے انویسٹر کو ٹوٹل ہیرسمنٹ کی انوائرمنٹ دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. مسائل جو اقتصادی ہیں وہ اہم ہیں، آپ کی ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور نارمل سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آج کے دور میں، آج کے وقت ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اتنا پیسہ اس ملک سے لیا جا رہا ہے، اتنا ادھر سے ادھار ہو رہا ہے، اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے. تو یہ سب جو مسئلے مسائل ہیں، انہوں نے جو اقتصادیات ہیں اس کو لا کے اس جگہ پر کھڑا کیا ہے کہ ہم اب باقاعدگی سے اس پہ پروگرام کریں گے. فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کچھ روز پہلے کہ جی پہلے تو آپ لوگ فائنانس کی اور اس کی اکانومی کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں. اور یہ بھی کہتے چلے ناظرین کہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے، ظاہر ہے پچھلے کچھ ادوار ہیں جب سے مسائل شروع ہوئے ہیں، جو قرضہ ہے اتنا زیادہ وہ آج کا نہیں ہے، وہ پچھلی حکومتوں سے چلا آ رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس حکومت کو بھی لینا پڑا ہے قرضہ بہت زیادہ، اور جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، یہ سب ہر حکومت میں ہم نے دیکھا ہے. اس حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو فرق طریقے سے کریں گے، ویل ڈو اٹ ڈفرینٹلی، چیلنج کو ہم مختلف طریقے سے ہینڈل کریں گے. اسی پر بات ہوتی رہے گی. اور کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سال ٹف ہوں گے. ٹف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں جو قیمتیں ہیں عام اشیاء کی وہ بڑھیں گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے بجلی کی بھی قیمت بڑھے گی، گیس کی بھی، سو آن سو فورتھ. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مدینہ کی ریاست کی طرح پاکستان کو بنائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، وہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہے. 50 لاکھ انہوں نے کہا گھر بنائیں گے. سب نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں. پھر انہوں نے ایک اور پروگرام شروع کیا کفالت کا اور احساس کا، اس پہ کہا کہ اتنے ارب روپے ہم خرچ کریں گے، خواتین کے اکاؤنٹس بنائیں گے. تو لوگوں نے کہا پیسہ کہاں سے کہ آپ یہ کریں گے؟ تو ایک طرف یہ بھی یاد رہے کہ ناظرین جب ڈپریشن تھا امریکہ میں 60s میں، تو ایک یہ اس وقت کہا جاتا تھا، پریزیڈنٹ جانسن کا وقت تھا، انہوں نے کہا جی آپ پبلک ورک شروع کریں گے تو اکانومی جو اگر ایک منجمد ہے، اگر ایک ڈپریشن میں جا رہی ہے تو اکانومی ایکٹیویٹ ہوگی. تو یہ سب مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں. اور پھر ٹیکس کے حوالے سے بھی کہتے چلے کہ FBR پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ FBR از ناٹ میٹنگ دا ٹارگیٹ. لیکن ہم نے 2 روز پہلے شہباز رانا، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز اکانومی کے، ان کی ایک رپورٹ تھی، انہوں نے کہا جی لکھا انہوں نے کہ FBR نے کچھ ارب روپے، ایگزیکٹ اماؤنٹ آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ 13.5 ارب روپے جو ہیں وہ انہوں نے ریکور کیے FBR نے، اور ان کے پیچھے گئے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا، سو آن سو فورتھ. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جو لوگ انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں، جو اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انڈسٹری جو ہے، انویسٹر جو ہے، اس کا کانفیڈنس رک گیا. پھر بلیک اکانومی کی بات ہوتی ہے کہ بلیک اکانومی ہے، یعنی کہ 80% بلیک اکانومی ہے. سب لوگ پیچھے دوڑ پڑیں گے انویسٹر کے، تو بلیک اکانومی کا جو پیسہ ہے وہ پھر آپ کو سامنے سرکولیشن میں نظر نہیں آئے گا. بہت سے ایشوز ہیں، بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، لیکن بڑے اہم ایشوز ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم زبان میں بات کریں تاکہ سب سمجھیں اور دیکھیں کہ کدھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت اہم ایسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا جو پاکستان کی اکانومی کا ہے. تو اس حوالے سے ہم ایسے لوگوں کو لائیں جو کسی نہ کسی طریقے سے انوالوڈ رہے ہیں یا انوالوڈ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم، اکانومسٹ ہیں، اس حکومت کے ساتھ تھوڑی بریفلی لیکن اس سے پہلے بھی حکومتوں کے ساتھ رہ چکے ہیں اکنامک ایڈوائزری انفارمل رول میں. ویلکم ٹو دا پروگرام فاروق. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے. ویلکم ٹو دا پروگرام عابد. اور ناظرین ڈاکٹر عابد سلیری جو پرائم منسٹر کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کے ممبر بھی ہیں. لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی اس وقت وہ 3 طرح سے انوالوڈ ہیں. ایک تو جو پنجاب کے یہ ممبر ہیں نیشنل فائنانس کمیٹی میں، دوسری گورنر کی جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے آن گورننس، اس میں یہ اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ ٹیکسٹائل جو پالیسی بنانے کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی یہ چیئر کریں. ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. اور ناظرین عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ان کو کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، چیئرمین ہیں AKD گروپ کے.
اچھا تو شروع آپ سے کرتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ابھی یہ جو حکومت نے شروع کیے ہیں پروجیکٹس دو، یعنی ہاؤسنگ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ جی یہ اپریل میں شروع ہو جائے گا، اس پہ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یعنی کون کرے گا؟ حکومت تو آ کے کبھی جو اگر ڈپریشن ہو تو حکومت اس کو خود سے تو ٹھیک نہیں کر پائے گی، یہ بڑا مشکل ہے، پرائم منسٹر نے خود کہا مشکل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا جو ان کا انیشیٹو ہے اپریل میں شروع ہونے والے، اس سے کچھ اٹھان ملے گی، کچھ بہتری آئے گی اکانومی میں؟ نہیں، آئی تھنک ایک تو بات یہ بڑی کلیئر ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اپنی گول سیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ اپنا گولز میں ہاؤسنگ کو ترجیح دیتی ہے یا سوشل پروٹیکشن کو ترجیح دیتی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ دیز آر دا گولز جو کہ گورنمنٹ پرسو کرتی ہے۔ اب ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں، آپ کو اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں، وہ جب تک اسٹریٹجیز آن گراؤنڈ نہیں آئیں گی اور وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اور ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں اس قسم کا ہوگا، تو پھر یہ چیزیں جو ہے یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ سو آئی تھنک کہ مین ایشو از کہ یہ پورا جو چین ہے from a vision and a goal to actually implementation on the ground، جی اس میں خاصا ایک پورا نظام ہے جس میں آپ کے منسٹریز بھی ہیں، جس میں آپ کے حکومت کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، تو اس سارے نظام کو خاصا کمپلیکیٹڈ نظام ہے، اس کو بنا کے چلانا، اس میں ریفارمز کرنی، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیلیوری ہو سکے۔ کیونکہ ہمیں ایک بات تو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی آبجیکٹیوز اور گولز تھوڑے سے مختلف ہیں لیٹس سے پریویس گورنمنٹ ہے، سو ان کا فوکس بھی اس طرح سے ذرا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اکنامک گروتھ، اکنامک ڈیولپمنٹ، پراسپیرٹی، پاورٹی ریڈکشن، جاب کریشن، یہ مور اور لیس آئی تھنک ہر گورنمنٹ کے امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کے یہ سوشل سائڈ پہ زیادہ فوکس ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اس کو پہلے سیٹ اپ کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر کو، آپ ان کی فائنانس کی ٹیم کو بھی جانتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اب انہوں نے کل یہ اناؤنس کیا کہ ہم اپریل میں شروع کر دیں گے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے جو پلان ہے۔ ورلڈ بینک سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم بھی تیار ہیں کچھ پیسے دینے کے لیے، انہوں نے کچھ ذکر یہ بھی کیا کہ 5000 گھر بن سکتے ہیں اگر جو ہم نے فنڈنگ ایک شروع میں رکھی ہوئی ہے اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے۔ تو اور جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ سلمان شاہ صاحب کہ ایک پورا نظام بنانے کی ضرورت ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظام اب اس نہج تک پہنچا ہے جس کے تحت اب اپریل میں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم شروع ہو پائے گی صحیح طریقے سے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کریں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 50 لاکھ مکان بنانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دینا چاہیے۔ گورنمنٹ جو مارگیجز وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ فیسلٹیز ضرور دے، کیونکہ پیچھے گورنمنٹ نے یہی بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک پیسہ 1% پہ دے گا، اور بینک مارگیجز کے لیے 5% پہ لوگوں کو پیسہ دے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ جو گورنمنٹ لے وہ تو مناسب ہے، اور یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک اگر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ورلڈ بینک نے $200-300 ملین ڈالنے ہیں، اس سے زیادہ وہ پیسے نہیں دے گی، لیکن آپ کو اس کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو ایک فیزیبلٹی بنانی پڑے گی، تو 50 لاکھ مکان کہتے کس کو ہیں، اور اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، اور کون کون ہے جو اس پہ حصہ لے گا۔ میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان کے سسٹم میں جب بھی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انکوائریاں شروع ہونے کے بعد یہ مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ جس کام میں بھی جائے گی اس میں مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بنا دے کہ لوگوں کو ایزیلی مارگیجز مل جائیں، اور جو آدمی مکان خریدنا چاہتا ہے جس کی تنخواہ 15,000 سے لے کے 30,000 تک ہے،
اس کے حوالے سے ہمیں پالیسی بنانی چاہیے, اور وہ پالیسی بہت آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اپریل میں ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے لیے 5-6 مہینے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اور اس میں جیسے سلمان صاحب جیسے لوگ ہیں ان کو ایکسپرٹ کو لینا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کے ایک اچھی پالیسی بنائیں. جیگم صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے, اور ان کی اپنی پارٹی میں نجیب ہارون ہیں, آفتاب صاحب ہیں, یہ سارے ہاؤسنگ سیکٹر کو سمجھتے ہیں, وہ بہت بڑے پاکستان کے کانٹریکٹر ہیں. تو یہ سارے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا, سب کو بٹھائیں اور اس کو اوپر کام کریں. تو فاروق سلیم صاحب, جو ہم سن رہے ہیں اور کل جو ہم نے تقاریر سنی, لگتا یہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انوالو ہوگا, اور جیسے کہ ایکو سسٹم یعنی کہ جو رولز وغیرہ ہیں وہ حکومت بنائے گی, لیکن جو کرنا ہے کام وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرنا ہے. دیکھیے کچھ ماہ تو ہم یہ بات چیت کرتے رہے کہ سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے. یہاں پہ تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ سول حکومت خود ہی ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہی. آپ سوچئے کہ اسد عمر صاحب نے نومبر میں جب پہلا $1 بلین ہمیں ملا سعودی عربیہ سے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیرونی ایمرجنسی, بیرونی پرابلم سارے کے سارے حل ہو گئے. پھر دسمبر میں انہوں نے کہا, وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ گروتھ کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے, کہ معیشت پاکستان کی جو اندرونی ہے وہ تو بڑی ترقی کی راہ پہ چل گئی. اب مارچ میں ابھی جو رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی, انہوں نے 3 نکات اٹھائے. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور فیوچر میں اس سے زیادہ ہو جائے گی, یہ اسٹیٹ بینک والے کہہ رہے ہیں. معیشت ان کا کہنا یہ ہے کہ اسپیشلی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جو بڑی صنعتیں ہیں وہ سکڑ رہی ہیں, وہ لوگوں کو نکال رہی ہیں, اور بجٹری خسارہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے اور مزید بڑھ جائے گا. تو یہاں تو سول حکومت جو ہے وہ خود ہی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب وہ پناہ گاہیں بنائے چلے جا رہے ہیں, 100 بیڈز کی لاہور میں وہ جو شیلٹر ہومز بنا رہے ہیں. دوسری طرف جو پالیسیز آ رہی ہیں وزارت خزانہ کی طرف سے, وہ لوگوں کو بڑی کمپنیاں لوگوں کو نکالے چلی جا رہی ہیں. یعنی کہ 100 بیڈ کا اگر پشاور میں بن گیا, 100 بیڈ کا اسلام آباد میں بن گیا, 100 بیڈ کا لاہور میں بن گیا, لیکن یہاں تو صرف 3000 لوگ تو میڈیا انڈسٹری سے نکالے گئے ہیں. جیز والے اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں, ٹریکٹر انڈسٹری اپنے لوگوں کو نکال رہی ہے. تو یہاں پہ تو سول گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں لگ رہی. انٹرسٹنگ بات آپ ریز کریں گی, بتائیے گا عابد, یہ جو فاروق کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تضاد ان کو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹو کک سٹارٹ, جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ 40 اس میں جو ہیں انڈسٹریز وہ انوالو ہو جائیں گی. تو فروخ کی بات جو ہے کہ اتنی ان امپلائمنٹ ہے, اور یہ جو پرائم منسٹر نے اپنا ڈسکس کیا اور کہا اپریل میں ہم شروع کر دیں گے, اور پھر عقیل کریم ڈیڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی نہیں شروع کر پائیں گے, اٹ ول ٹیک ٹائم. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو بڑا وقت لگایا ہے اس کو پلان کرنے میں. تو آپ تو ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں, آپ کا اس پر کیا سوچ ہے؟ یقینی طور پہ میں حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہا, وہ تو حکومتی اراکین شاید بہتر بتا سکے. لیکن دیکھیے یہ جو پرائم منسٹر جن منصوبوں کا آغاز کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, پہلے وہ پائلٹ سکیل پہ انفولڈ ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اپریل میں اس کے 2-3 شہروں میں پائلٹ آرگنائز کرنا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انکروچ لینڈ انہوں نے واگزار کرائی ہے پچھلے چند مہینوں میں, لاہور میں, کراچی میں, بڑے شہروں میں جو ناجائز تجاوزات پہ زمین کو بازیاب کروایا گیا, شاید اس زمین کو یا جو اسٹیٹ کی باقی ایجنسیز کے پاس لینڈ موجود ہے وہاں سے لینڈ ایلوکیٹ کی جا سکتی ہے, اور یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بن سکتی ہے جس میں کہ حکومت جو ہے وہ لینڈ آفر کر سکتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنا انویسٹمنٹ لگا سکتے ہیں. اور کسی بھی بلڈر کے لیے اس وقت دیکھیے پاکستان میں چونکہ ہم لیٹرل اور ہاریزونٹل ایکسپینشن کی طرف جا رہے تھے, تو یہاں پہ ایک میرے یا آپ کے لیے گھر بنانے کے لیے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی تو کاسٹ آف لینڈ ہوتی ہے. جس کے پاس لینڈ آ جاتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر جو ہے اس کا بن جاتا ہے. تو اصل چیز لینڈ کی اویلیبلٹی ہے. اگر حکومت اپنا شیئر لینڈ کی شکل میں دے رہی ہو اور پرائیویٹ سیکٹر اس پہ بلڈنگ کھڑی کر رہا ہو, تو شاید جب پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ چند چیزیں جو ہیں وہ چل جائیں گی. دوسرا جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے بارے میں, اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہی اسٹیٹ بینک جو تھا جب یہ سارا کرائسس بلٹ اپ ہو رہا تھا پچھلے 4-5 سالوں میں, سو دے نیور اسپوک اباؤٹ فائنینشیل کرائسس. ڈار صاحب کے زمانے میں وہاں پہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا, وہاں پہ تو اسٹیٹ بینک نے کبھی یہ ایشو نہیں اٹھایا تھا. آج میری اپنی اگین جو پرسنل اوپینین ہے کہ جب آپ کے پاس
اس طرح کا کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہو جو ملٹی ڈائمینشنل ہے، جس میں بلکہ سنڈروم ہے، جس میں آپ ایک چیز ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 3 اور چیزیں سائیڈ افیکٹ کے نتیجے میں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ شاید آپ کو اینکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لنگر انداز کچھ دیر کے لیے ہونا ہوتا ہے، اکانومی کو شاید سلو ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور سرٹنٹی آ جاتی ہے، یعنی اس حکومت کی اگر میں ایک ویکنس کہوں تو وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے میں ہم نے بہت زیادہ وہ ٹائم لگا دیا، لیکن ونس یہ اگر آ جاتا ہے نئے مالی سال میں آئی ایم ایف کا پروگرام تو میرا خیال ہے انسرٹنٹی اس وقت ختم ہو جائے گی۔ میری ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ شاید اس وقت جو پیسہ تھا وہ اکانومی میں لگنے کے بجائے ڈالرائزیشن میں لگ رہا ہے، اور جو ہی آپ کے پاس ایک سرٹنٹی آتی ہے ایکسچینج ریٹ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، اگلا جو ہے بجٹ ہے انشاءاللہ مئی میں وہ بھی آ رہا ہوگا، تو جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ ایک پالیسی فریم ورک آ جاتا ہے 1 سال کے لیے اور آپ کے پاس ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بھی سرٹنٹی آتی ہے تو آئی تھنک کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی۔ سلمان ویری کوئکلی سے پہلے کہ بریک پہ جائیں، ایک تو یہ جو فاروق نے بات آئیڈینٹیفائی کی، نہیں سوری ناٹ فاروق، یہ جو عابد کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیٹ بینک پہلے تو چپ رہتا تھا اب بولا ہے، تو واٹ ڈز دیٹ مین، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ کامنٹ؟ آئی تھنک یہ بالکل صحیح بات کی ہے کہ کریڈیبلٹی جو اسٹیٹ بینک کی ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور آئی تھنک اگر وہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس پہ ان کی کنوکشن ہے تو اس کو بیک اپ سارے ڈیٹا وغیرہ سے کریں تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنس اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کی اکانومی میں بہت سے اسٹرکچرل پرابلمس ہیں۔ ابھی ہم ہاؤسنگ کی بات کر رہے تھے کہ اتنے گھر اور اتنے گھر، لیکن یہ سستی زمین دینے سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں بنیں گے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیملی، ہر انسان جو ہے سب سے پہلی انویسٹمنٹ اس کی جو ہے وہ سیونگ سے گھر کے لیے ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا سیونگ ریٹ اتنا کم ہے کہ کوئی سیونگ کرتا ہی نہیں ہے، سیونگ کرنے کے لیے موقع نہیں ہے۔ مثلا پروویڈنٹ فنڈز جو ہیں وہ اکراس دی بورڈ نہیں ہیں، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کی کوئی چینلز نہیں ہیں سیونگز کو ہاؤسنگ میں لے کے جانے کے لیے، تو یہ چیزیں باقی دنیا نے بڑی پہلے سالو کی ہوئی ہیں۔ اگر ہاؤسنگ کا آپ نے ایک پورا سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وہ اسکیمز دینی ہیں، پروویڈنٹ فنڈ اسکیمز دینی ہیں، جس میں کم از کم جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی تنخواہ کٹ کے ایک پروویڈنٹ فنڈ میں جائے، اس پروویڈنٹ فنڈ سے آپ کا یہ ہاؤسنگ بورڈ جو ہے اس کے تک گارنٹیز اس کی ہوں، بینکس جو ہیں اس گارنٹیز کے اوپر مارٹگیج دیں، مارٹگیج کے ساتھ پھر کنسٹرکشن کمپنیز کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، تو ایک پورا ایکو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں ایکو سسٹم ہے، اس کو نہیں ہوگا کہ آپ یکدم آپ اناؤنس کریں، اس کو بنانا پڑے گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ یہ یاد رہے کہ جو پرائم منسٹر نے 2 روز پہلے اپنی تقریر کی اس میں نے کہا یہ مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے بات ایسے کی کہ جیسے یہ چیزوں پر ہم ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا اپریل میں اس کو ہم لانچ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے جو باتیں سلمان شاہ صاحب اور یہ باقی پینلسٹ کر رہے ہیں وہ اہم ہے، دیکھیں گے کہ آگے جا کے حکومت اس کو کس طریقے سے آگے لے کے بڑھتی ہے۔ لیکن ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ اوورآل جو سچویشن ہے اکانومی میں، جو مندی ہے، حکومت فوری طور پہ کیا کر سکتی ہے۔ اب ایک ایمنسٹی اسکیم کی بار بار بات ہو رہی تھی، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پچھلے ہفتے بھی، کہ چیمبر کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی اور پرائم منسٹر سے کہا تھا، اور انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ جو کامرس منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، ان سے بات کریں۔ بریک کے بعد آئیں گے اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ اس پر ان کو کیا خبر ہے۔ اسٹے ود اس۔ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ہاؤسنگ، جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ایمنسٹی کے حوالے سے، جو یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی کہ جو انویسٹر ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی ایمنسٹی اسکیم۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، یہ جو ایمنسٹی پر بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی اس پہ کہ پرائم صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی یہ بڑا ضروری ہے، فائنانس صاحب سے کہا گیا بزنس کمیونٹی نے، تو پچھلے 1 ہفتے میں کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ بزنس کمیونٹی کی اس وقت کیا سوچ ہے اور کیا ان کا مورال ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایمنسٹی کے حوالے سے اگر ان کو ایمنسٹی دینی ہے تو ضرور دیں، جو کرنا ہے وہ کر دیں، کیونکہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے۔ ایمنسٹی آلریڈی پہلے دے چکے ہیں، لوگوں نے اس کو اویل نہیں کیا۔ اب اگر ایمنسٹی آپ نے دینی ہے، ایمنسٹی دے دیں۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے
آپ نے جو بھی اسٹیپس لینے اسٹیپس لیں، بالکل اسٹیپس نہ لینا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اکنامی سلو ڈاؤن جو ہو رہی ہے اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ڈی ویلیویشن ہے، اس کی وجوہات انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ہے، سارے کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے امپورٹر دھکے کھا رہے ہیں اور منسٹری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے خود ہرڈلز کریٹ کی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے لوگوں کو ایز آن کریں، لوگوں کی مشکلات کو دور کریں۔ آپ نے یوٹیلیٹی پرائز بڑھائی، آپ نے بجلی کی پرائز بڑھائی، تو یہ سارے سٹیپ ملٹی پلائی ہو چکے ہیں، آپ کے انفلیشن بڑھ رہا ہے، آپ کے انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی جو آپ کے کمر توڑ بڑھ چکی ہے، پھر لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، تو یہ ایشو سیریس قسم کے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ڈیسیزن لینے آپ لیں تاکہ یہ ملک کی اکنامی مشکل سے نکلے، کیونکہ اس وقت ڈیلی صبح اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈالر 60 کا ہو جائے گا، 180 کا ہو جائے گا۔ یہ اخباروں کو اس ٹائپ کی خبریں نہیں دینی چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے سیٹ اپ کال دے، کیونکہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے اور یہ کوئی فریڈم نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لوگوں کو پینک کر دیں۔ لوگ بیچارے بزنس کر رہے ہیں، وہ گھبرا جائیں، وہ بولے یار یہ ڈالر بڑھ جائے گا تو میں ڈالر ہی خرید لوں، میں کیوں بزنس کروں۔ تو اس ٹائپ کی مشکلات لوگوں کے سوالات ہیں، اور ان سوالات سے نکالنے کے لیے منسٹری کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، فائنانس منسٹری کو اسپیشلی، کیونکہ وہ بار بار اخبار میں خبر چھپ رہی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈالر 142 روپے کا ہو گیا۔ سلمان شاہ صاحب، کتنا سیریس مسئلہ اور اس میں فائنانس منسٹری کیا کر سکتی ہے، اور یہ جو سٹیپس کی بات کر رہے ہیں، مطلب واٹ سٹیپس کین بی ٹیکن امیڈیٹلی؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ شیکن ہے۔ اب گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اس بزنس کانفیڈنس کو بحال کرے گی یا وہ ایف بی آر کو اور پاورز دے گی کہ وہ 2% آف جی ڈی پی ایکسٹرا ریونیو لے لے، کیونکہ ٹریڈ آف ہے۔ اگر آپ نے اگر ایف بی آر کے اوپر آپ نے کہا کہ 2% اور ریونیو ہمیں چاہیے ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی، تو ایف بی آر کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر وہ تھوڑا سا اور وزن ڈال دیں گے، اور ہر ایک کو نوٹس چلے جائے گا، ہر ایک جا کے وہاں پہ اپنی صفائیاں پیش کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید آپ کو 1-2% ٹیکس ریونیو تو مل جائے، لیکن انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو آلریڈی بہت کم ہے وہ اور کم ہو جائے گی۔ اگر 2% ادھر میرا خیال ایف بی آر انکریز کرے گا، ادھر 5% آپ کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو گر جائے گی۔ لیکن اگر گورنمنٹ ایک ڈیفرنٹ اپروچ لے اور اس میں یہ کہ میں بزنس کانفیڈنس کو بحال کروں اور میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو 5-10% انکریز کروں، اور زیادہ کارخانے لگیں، زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور اس سے روزگار وغیرہ بنے اور بزنس کا پہیہ چلے، اور اس کے نتیجے میں میرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 2-3% بڑھ جائے، تو آئی تھنک وہ تو ایک بڑی ورچوئس سائیکل ہوگی۔ سو اس وقت ہم ایک ورچوئس سائیکل کو فالو کرنے کے بجائے ایک ہم تقریباً ڈیمولیشن ڈربی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم حکومت کے خسارے پورے کر سکیں۔ لیکن ڈیمولیشن ڈربی، یہ جو ڈیمولیشن ڈربی ہے سلمان شاہ صاحب، مطلب اس کی 3 کمیٹیز میں آپ کا اہم رول ہے، تو آپ یہ ڈیمولیشن ڈربی ویری پاورفل گرافک آپ نے ٹرم استعمال کر لی، تو اس کو ظاہر ہے ڈیسیجن اس پہ لینا تو حکومت کا ہی کام ہے، اور یہ تو کہیں دور دور سے نہیں دکھائی دے رہا فروخ کے حکومت کوئی ایک آلٹرنیٹیو ویو لے رہی ہے، وہ یہی لے رہی ہے ویو کہ بھئی آپ ایف بی آر پرفارم کریں۔ ایف بی آر پرفارم تو ایسی کرے جیسے اس کو آتا ہے کرنا پرفارم۔ دیکھیں، پچھلے 3 درجن سالوں میں 1 درجن ایمنسٹی سکیمز آئیں، اب بیماری کینسر کی ہے 1 درجن سکیمیں، ہر حکومت اپنی، مشرف کے زمانے سے معاملہ شروع ہوا تھا، اور اب مریض کینسر کا ہے اور آپ علاج اس کا پیناڈول سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، زمینی حقائق کچھ ایسے ہیں کہ پچھلے سال بھر میں 30% روپیہ گر گیا۔ ایکسپورٹس ہماری فلیٹ ہیں، ایکسپورٹس میں کوئی انکریز نہیں ہے۔ وہ جو اس حکومت کا تو قصور نہیں ہے، مطلب 7-8 مہینے تو اسی حکومت کے 40% بجلی بڑھ گئی، 140% تک گیس کے ریٹ بڑھے، اور اب پھر نئی سفارشات آ رہی ہیں کہ 1 جولائی کو 140% دوبارہ بڑھا نہ بڑھاتے تو اور مسئلہ ہوتا۔ مسئلہ عام آدمی کا کیا ہے؟ پچھلے سال تک نسیم مجھے یاد ہے کہ 50-60 ہزار روپیہ کمانے والا آدمی
وہ اچھی آمدن سمجھی جاتی تھی, اپنا گزارا کر لیتا. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ جی اتنا وہ بڑھتا جا رہا ہے, جو آپ نے لون دینا ہے, آپ یہ دیکھیں آپ کی گڑبڑ ہو رہی ہے, کھوکھلا اندر سے ہے, یہ کہتے سب تھے یا نہیں؟ یہ 8 مہینے میں کوئی پالیسی لے کے آنی چاہیے تھی نا جو یہ سارے مسائل کا حل سامنے. اب اس وقت ایک عام آدمی کا حال آپ دیکھیں کہ 50,000 روپے اگر آمدن ہے, کم سے کم 30% تو اس کا بجلی اور گیس کے بل میں چلا جاتا ہے, 25 سے 30% اس کا کرایہ نکل جاتا ہے, باقی بچے گا اس کے ہاتھ میں 20,000 روپیہ. اب اس نے گھر کا کچن بھی چلانا ہے, بچوں کی فیس بھی پے کرنی ہے, اور یہ گزارا نہیں ہو پا رہا, اور یہ اور مزید زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. پالیسی کی ایبسنس ہے, غلط پالیسی ہے, کیونکہ فرق تو کلیئرلی یہی کہہ رہے ہیں. کسی نہ کسی کو تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا تھا. ہم نے جو ڈالر کی کون سی چیزوں کو, ڈالر کی جو ڈیپریسیشن کی بات کر رہے ہیں, 22 بلین ڈالر جو تھے پہلے 4 سال میں اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے, آئی ایم ایف کے فگرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف آپ کو روپے کو 102 پہ رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے 22 بلین ڈالر اوپن مارکیٹ میں پمپ کرنا پڑے. اب اگر تو آپ کے پاس اپنے ڈالر ہیں تو آپ اس کو پمپ کرتے جائیں. کتنے کرنے پڑے؟ 22 بلین ڈالرز ڈیورنگ فرسٹ 4 ایئرس. تو اگر تو آپ کے پاس ہیں تو آپ روپے کو نہ ڈیپریشیٹ کریں, لیکن اگر آپ کے پاس مشکل سے 2-3 ہفتے کی امپورٹ کے برابر فارن ایکسچینج ریزرو ہوگا تو پھر آپ کو یہ بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے روپے کو جو اس کو اوور ویلیو کیا گیا تھا اس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ پہ لانا ہوگا, اور کسی نہ کسی حکومت کو یہ کرنا پڑنا تھا. اسی طرح جب ہم انرجی کے ٹیرفس کی بات کر رہے ہیں تو اوگرا کی جو سفارشات آتی ہیں, الیکشن ایئر میں پی ایم ایل این نے ان کو نہیں مانا, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کو نہیں مانا, پھر پی ٹی آئی نے ان کو نہیں مانا. کیئر ٹیکر نے تو آ کے روپیہ کیا تھا ڈی ویلیو, نہیں جو نہیں سوری انفیکٹ شاید خاکان ٹیرف بڑھانے کی بات کر رہا ہوں میں, جو اوگرا کی سفارشات ہوتی ہیں. اب اگین کسی نہ کسی کو تو اس کو کرنا, اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. بلکہ اگر آپ بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی دیکھیں سیٹیں ہارنے کی ایک وجہ تو وہ یقینی طور پہ یہ ان پاپولر میئرز تھے. لیکن بریک کا وقت ہے ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی اس نے تو سیکریفائز کیا, انہوں نے تو قربانی دی ہے, اس لیے کہ جو ملک کی اقتصادیات ہیں وہ ذرا کسی صحیح نہج پر چلیں. لیکن عام شخص تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چیختا ہے. ہم بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ہم اب چلیں گے سلمان شاہ صاحب کے پاس اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے پاس, ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا حکومت کوئی مختلف طریقے سے کرتی تو بات بہتر ہوتی. یہ جو کہہ رہے ہیں فاروق سلیم صاحب کہ کوئی پالیسی کا پتہ نہیں چل رہا, کوئی اندیا نہیں دیا پالیسی پہ, کیا حکومت بس ڈیمیج لمیٹیشن کر رہی ہے یا بس راستہ گما ہوا ہے حکومت کا, یا کوئی ایکچول پالیسی ہے جو لے کے چل رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. بات ہو رہی ہے اکانومی پہ, اس وقت حکومت کس رخ جا رہی ہے. فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ پالیسی ہے یا نہیں ہے, اور کہہ رہے تھے مہنگائی اتنی ہے, اس پر بات کر رہے تھے. یہ بتائیے گا سلمان شاہ صاحب آپ کے ایف بی آر کی آپ نے بھی بات کی, اور یہ بات درست ہے کہ کہیں اکاؤنٹس فریز کرنے پڑے ہیں, کہیں کچھ کرنا پڑا ہے, جہاں لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ان سے ٹیکس نکالنے کے لیے, تو یہ بھی تو کرنا ہے. اگر قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھی ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اگر ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں جی روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے ڈپریشیٹ, تو یہ سب چیزیں بھی کرنی ہے. ساتھ ساتھ جو فاروق سلیم کہہ رہے ہیں وہ بھی اہم ہے. تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں نسیم, ذرا یہ بات میری آپ غور سے سنیں. آپ کو میں کچھ انڈیکیٹرز دوں گا جس کے بنا پہ میں پھر اس کو آگے لے کے چلوں گا. 2007 میں جب آئی واز ان دا گورنمنٹ, دیٹ واز دی لاسٹ ایئر ان گورنمنٹ ان منسٹری آف فائنینس, تو اس سال ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 24% تھا. اس سال ہمیں فورن انویسٹمنٹ جو تھی ایف ڈی آئی 5.6 بلین ڈالرز تھی, اور اس کے اوپر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ 3 بلین ڈالرز کی تھی. اس وقت جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تھی وہ 54% تھی. اگر آج آپ دیکھیں, اور اس وقت ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکیٹر تھا وہ 70 پوزیشن پہ تھے ہم. آج آپ دیکھیں ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 15% ہے, 24 سے گر کے 15% پہ آ چکی ہے. ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تقریباً 75% پہ چلے گیا فرام 54%. ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس 70 سے اب 145 پہ چلی گئی ہے.
اور اس میں ایز آف پیئنگ ٹیکسز جو ہے وہ 172 پہ ہم چلے گئے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ آن انویسٹمنٹ. پاکستان جیسا جو ملک ہے جہاں پہ حکومت جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، حکومت کے ادارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، حکومت کے ادارے ایکسٹریکٹیو ہیں، اور ان کے حوالے اگر آپ زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹی ڈالیں گے تو وہ ساری کرپشن میں بھی جائے گی، انیفیشنسی میں بھی جائے گی، اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے 10% ہے. ہم تو پاکستان میں پروونشل اور فیڈرل ملا کے 15% کلیکٹ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش 10% کلیکٹ کر رہے ہیں اور اکنامک گروتھ 7% دے رہا ہے. ہم 15% کر رہے ہیں، اساروں کو جوتے بھی پڑ رہے ہیں، اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ اب 3.5% پہ ہے. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے رانگ فوکس. فوکس شوڈ بی آن انویسٹمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ. اگر انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کی آئی ایم ایف سے بھی جان چھٹے گی. اگر آئی ایم ایف نے بھی آ کے یہاں ایک نظام ایسا لگایا جس میں انویسٹمنٹ نہیں اوپر جائے گی، نہیں دیکھیں شولی حکومت کو لگ رہا ہے کہ جی ریونیوز کم ہے اس لیے ریونیو جنریٹ کرنے، تو یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایک طرح سے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریونیوز از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اکنامک گروتھ. ریونیوز کا اکنامک گروتھ سے کیا تعلق ہے؟ ریونیوز تو حکومت کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، اینڈ ان دا پروسیس آف یو آر ڈسٹرائنگ دا انویسٹمنٹ کلائمیٹ. حالانکہ آپ کو اس وقت اتنی اپرچونٹیز ہیں، مطلب ہاؤسنگ از این اپرچونٹی. اس کو آپ گورنمنٹ کی ایک ایکسپینڈیچر تو نہ دیکھیں نا، اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں. سی پیک از این اپرچونٹی، گلوبل ٹریڈنگ از این اپرچونٹی. افغانستان میں امن اگر آتا ہے تو دیٹ از این اپرچونٹی. تو آپ نے نظام ایسا بنانا ہے، انوائرمنٹ ایسی بنانی ہے کہ جس میں آپ کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر ہو. بلکہ اس ریجن میں آپ کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ ورس ہو گیا ہے. ہمارا ایک زمانے میں انڈیا سے بہتر تھا انویسٹمنٹ کلائمیٹ، آج ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے ہیں. اس کی نتیجہ یہ ہے کہ سکسیسفلی آپ کی 2 حکومتیں جو پچھلی گئی ہیں انہوں نے اس انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ڈسٹرائے کیا، سسٹمیٹکلی ڈسٹرائے کیا گیا. اور اس وقت جو پاکستان ایٹ ون ٹائم واز مور لبرل in its economic policies than India and other countries، اب ہم بڑے ڈریکونین ہو گئے. تو یہ جو 8 مہینے گزرے ہیں کیپٹل فارمیشن چاہیے. ٹھیک 8 مہینے جو گزرے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کیا عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ تو ملتے رہتے ہیں تمام جو حکومت کے ریلیونٹ منسٹرز ہیں ان سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی، تو 8 مہینے جو گزرے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش تو ہوئی ہوگی، جب پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ویلتھ کریشن میرا آبجیکٹیو ہے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس وقت جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ای زون کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہو نہیں رہی. دوسرا ہمارا پاور سیکٹر جو اس وقت سب سے بڑی ہرڈلز بنا ہوا ہے ہماری اکنامی کے اوپر، اس میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہو رہے. اور ٹاسک فورس نے دیکھیں اس گورنمنٹ نے سب سے پہلے جب اسحاق ڈار کی گورنمنٹ نے 484 بلین روپے ریلیز کیے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر یہ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ پیسے صحیح ریلیز نہیں ہوئے ہیں. اور صحیح ریلیز مجھے بھی پتہ ہے نہیں ہوئے کیونکہ اس کے اوپر اسٹے تھا، اور اسٹے کے اوپر پیسے ریلیز نہیں ہونے چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تھا. وہ وداؤٹ آڈٹ ریلیز ہو گئے، اور وہ جو ریلیز کرنے والا بندہ ہے اس کا نام ہے ندیم بابر. تو آج اس گورنمنٹ کی ٹاسک فورس کا وہ ہیڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر پاور سیکٹر میں اگر کچھ مس یوز ہو رہا ہے تو اس مس یوز کو کون روکے گا؟ جس بندے نے پیسے ریلیز کیے، اور ہم نے کہا تھا اور سارے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ پیسے غلط ریلیز ہوئے ہیں، اور وہی بندہ اگر اس ٹاسک فورس کا ہیڈ بن گیا ہے اور وہ پورے پاور سیکٹر کو دیکھ رہا ہے، تو جس کے اوپر آبجیکشن تھا وہ آ کے بیٹھ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے اپارچونٹی ہے. یہ ساری چیزیں
دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے کاروبار یہ ساری چیزیں دیکھیں جی, ساری چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ہمارے لیے. بے شک. ویری کوئکلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ون لاسٹ سینٹنس فرام یو عابد. دیکھیے, آپ گورنمنٹ کی ایڈوائزری کاؤنسل میں, اس لیے میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ بتائیں گورنمنٹ کے ڈیفنس میں آپ کیا کہیں گے ان سب چیزوں پہ. یہ دیکھیے, ڈیفنس شاید کرنا میرا کام نہیں ہے. میں تو کہوں گی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ہارون شریف جو ہیں بڑا پرویکٹیولی کام کر رہے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان کرنے کے لیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانے کے لیے. اور آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ کا جو انوائرمنٹ ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو حکومت کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, ویری سون اٹ ول اسٹارٹ برنگنگ فروٹ. ویری سون کوئی مطلب 2 مہینے میں, نہیں, یہ 2 مہینے میں, یہ کم از کم دیکھیں آپ کے جو بھی ایم او یو سعودی عربیہ اور ملائیشیا کے ساتھ ہوئے ہیں, ان کو مٹیریلائز کرنے میں کم از کم 1.5 سال لگے گا. لیکن جو سوشل سیکٹر پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ صوبوں کو کام کرنا ہے, اور اس وقت اگر چونکہ پروونشل پھر اس پہ بات کریں گے. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, نہیں تو دل کٹ اس آف. لاسٹ کامنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے شروع کر دیے 1.5 سال. دیکھیے, پوری معیشت کی عمارت ہے وہ آپ کے پاور سیکٹر پہ بلڈ ہونی ہے. جیسے ابھی عبد الکریم ڈیڈی صاحب نے کہا, 1.1 کھرب روپے کا قرضہ تھا اگست میں سرکولر ڈیٹ, آج وہ 1.6 کھرب ہو گیا ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, پی آئی اے, ریلویز, پاکستان اسٹیل 1100 ارب کا سالانہ نقصان کر رہی ہیں. انویسٹمنٹ 3 دفعہ استعمال کیا انہوں نے. انویسٹمنٹ از ایکول ٹو سیونگز. یہاں پہ اس ملک میں حکومت از دا لارجسٹ گروتھ سیور. جو سب سے زیادہ نقصان کر رہی ہے وہ حکومت کر رہی ہے. دیر آر نو سیونگز لیفٹ فار انویسٹمنٹ. آپ لوگوں کا اچھا لگا, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں, لیکن جیسے ہم نے کہا اکانومی پہ ہر ہفتے ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.